لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ کہاں کا؟ جنت کا راستہ، جنت ہماری منزل ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں سے ہم نے گزر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور آج جو ہے آپ لوگوں کو میں ایک واقعہ سنانے کے لیے آئی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے۔ جب ان سے کہو آپ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم پڑھ لیں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کو توفیق ملی ہوئی ہے، کیسے ملی ہوئی ہے؟ اگر آپ پیدائشی مسلمان ہیں، اگر آپ کے کان میں کلمہ پڑھا گیا ہے تو آپ کو توفیق تو پہلی یہی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری توفیق یہ ملی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ کے اعضاء اگر سلامت ہیں، اگر آپ خود چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، تب بھی آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں تو بھی پڑھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کا دل نہیں چاہتا تب بھی آپ لوگ جا نماز پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ کو جو ہے نا یہ آپ کی عادت پسند ہے۔ کیوں؟ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے بے دلی سے جاتا ہے، چاہے جیسے جاتا ہے، رو کے جاتا ہے چاہے جیسے جاتا ہے، لیکن وہاں اس کی حاضری اسکول میں لگ جاتی ہے۔ سمجھے بچہ آ رہا ہے۔ اللہ کو بھی آپ کی حاضری پسند ہے کہ آپ لوگ اپنی حاضری لگوائیں، چاہے جیسے بھی لگوائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ 40 دن تک آپ لوگ نماز پڑھیں، کچھ بھی کر کے پابندی کر لیں، اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ پچھلے زمانے میں ایک نوجوان تھا، مسجد کے پیش امام کی بیوی کے ساتھ ان کو محبت ہو گئی۔ انہوں نے کہیں اس کو راستے میں دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے ایک خط لکھ کے اس کی طرف بھیجا کہ اپنا حال دل یعنی سارا بیان کیا۔ تو پیش امام کی بیوی چونکہ پاک باز عورت تھی، نیک عورت تھی، اس نے وہ خط اپنے شوہر کو دے دیا۔ تو پیش امام نے کہا کہ آپ جواب میں اس کو یہ لکھ کر بھیجیں کہ میرا شوہر چونکہ پیش امام ہے تو تم 40 دن تک جو ہے مسجد میں نماز باقاعدگی سے پڑھو، اس کے بعد جو ہے پھر میں تمہارے دل کی جو ہے وہ مراد پوری کر دوں گی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاشق ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، میں نے تو سارا ہی کچھ کرنا ہے، ہر بات ماننی ہے محبوب کی۔ تو آگے یہ ہوا کہ اس نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 40 دن تک اس نے بلا ناغہ جو ہے 5 وقت نماز کی ادائیگی شروع کر دی، اور پیش امام یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو جا کے بتایا، تو ابھی کچھ دن مزید رہتے تھے کہ اسی نوجوان نے ایک خط لکھ کے بھیجا اس خاتون کی طرف کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اب میرا دل اللہ نے نماز کی برکت سے بدل دیا ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنی اس پچھلی نیت کے لیے، اپنے ارادے کے لیے، اور جو بھی میں نے تم سے بات کہی میں اس سے تم سے معافی مانگتا ہوں اس کی وجہ سے۔ تو یہ نماز کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی ایک برکت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ان الصلاۃ، مطلب ابھی اس وقت میرے ذہن میں کہیں زیر زبر پیش میں آگے پیچھے نہ ہو جائے الفاظ، اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، آپ لوگ زندگی میں آزما کے دیکھ لیں کہ واقعی نماز انسان کو بری باتوں سے اور بے حیائی سے باز رکھتی ہے۔ اگر کوئی دل سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کو رب مان کے اس کے سامنے جھکتا ہے، یہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی انسان کے دل کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایک نماز کو آپ لوگ پکا کر لیں، باقی سارے آپ کے کام سدھر جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی میں اس کی فکر چھوڑ دوں گا۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا تو کریں جتنا اس مالک کا حق تو ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے، لیکن نماز کی پابندی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً آپ کا یہیں سے بھلا ہونے والا ہے۔ غور سے سنیے، غور سے دیکھیے، اور اگر پسند آئے تو ایک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری بات، میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، دل تک پہنچ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔